اسلام پسندوں کے ساتھ مل جائے تو اللہ کے فضل سے کسی کو جرت نہیں ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کرے. ہم آپ کو عنقریب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف احتجاج کی کال دینے والے ہیں. آپ اس احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع شعائر اللہ کی احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع حرمین شریفین کے لیے شریک ہوں گے؟ دفاع ختم نبوت کے لیے شریک ہوں گے؟ حرمت رسول کی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے انشاءاللہ. پھر اسی نقطے کا فرق ہے جو بھائی یاسین بیان کر رہے تھے. کیا کہہ کے گئے ہیں؟ ابو لہب کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کا منکر تھا، ابھی انہوں نے ایک اور گفتگو میں ایک نقطہ بیان کیا کہ کفار مکہ اور قریش مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے. ذات کا اختلاف موجود نہیں تھا. اختلاف کس بات کے اوپر ہوا؟ بات کے اوپر ابو لہب نے اپنا گھر رسول اللہ کے گھر کے قریب اس طرح بنایا تھا کہ سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی اگر میری نظر پڑے تو کس پہ پڑے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے. آپ اس مہینے میں بہت سی روایات سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر ابو لہب نے لونڈیوں کو آزاد کیا. ذات کا منکر نہیں تھا، ذات کے بارے میں اختلاف نہیں تھا. ذات کے منکر کفار مکہ اور قریش مکہ بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے. اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اختلاف وہاں پیدا ہوا جو واقعہ بھائی نے بیان کیا. امیہ بن حلف، ابو جہل آج اس زوم میں بیٹھے ہیں کہ آج ابو بکر کو پکڑ لیں گے اور ابو بکر سے پوچھیں گے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ ایک ہی رات میں فلسطین چلا گیا، پھر 7 آسمانوں پہ چلا گیا، پھر 7 آسمانوں سے اتر آیا اور ابھی رات کا پہر باقی تھا. آج انہوں نے یہ بڑا اپنی طرف سے پتہ کھیلا. ابو بکر کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا یہ ممکن نہیں ہے. کہا پھر آپ کے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا عقیدہ، آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے، میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں، وہ یہ ہے. حضرت ابو بکر نے کہا آپ کا منہج بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات ویسے تو عقل میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو میرا ایمان کہتا ہے یہ بات سچ ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. اگر بات رسول اللہ کی سچ ہے، حق ہے، تم ذات کے پیچھے پڑے ہو. ذات بھی ابو بکر نے بڑی مانی لیکن ساتھ میں بات بھی بڑی مانی. میرے بھائیو، یہ بات رسول اللہ کی بات کی جو اہمیت ہے، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، وہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک حدیث، صرف ایک حدیث آپ سن لیجئے، رسول اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور اس کو یاد کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کی فضیلت بیان کی، حج کے بارے میں بات کی. ایک صحابی کے ذہن میں سوال آ گیا. سوال کا آ جانا اچنبے کی بات نہیں ہے کہ حج کی یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں. افی کلی آمن یا رسول اللہ، کیا یہ حج بندہ مومن کے اوپر، صاحب استطاعت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے اس سوال کو اگنور کر دیا. پھر پوچھا، پھر اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا. کچھ وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بلاؤ جو سوال کرتا تھا. میرے بھائیو، آپ کا اور میرا منہج کیا ہے؟ اس کو بلاؤ جو سوال کرتا تھا. اس کو بلایا گیا. آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا حج ہر سال کے لیے صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے صرف نعم، 3 حرف اردو میں جی ہاں، صرف جی ہاں نکل جاتا تو میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. دین یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر نکل جاتا کہ ہاں، جی ہاں، نام، تو یہ واجب ہو جاتا. اور وَلَوْ وَاجَبَتْ مَسْتَطَعْتُمْ، اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. ہم نے علماء سے یہ آیت تو سن لی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. یہ بات ہم نے سمجھ لی، لیکن اس سمجھنے کے باوجود آپ کے اور میرے ذہن میں کچھ اشکالات ڈالے جاتے ہیں، کچھ وسوسے ڈالے جاتے ہیں، کچھ وہم ڈالے جاتے ہیں.
کچھ اوہام ڈالے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں جی. آج جتنا بھی انکار حدیث کا فلسفہ ہے، جتنا بھی استحقار حدیث کا فلسفہ ہے یا استخفاف حدیث کا فلسفہ ہے، وہ سارے کا سارا اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. انکار حدیث کا سارا فتنہ اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. رسول اللہ بشر ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بشری تقاضے کے تحت کی ہے، کبھی نبوی تقاضے کے تحت کی ہے. میں غامدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے. کیجئے ڈیوائیڈ. کون فیصلہ کرے گا یہ حکم نبوی ہے، کون فیصلہ کرے گا یہ حکم بشری ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یہی اشکال آپ حیران رہ جائیں گے جو آج معاشرے میں حدیث کے خلاف پروپوگنڈا اور حدیث کی اہمیت اور آپ کے منہج کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، یہ وسوسے اس دور میں بھی ڈالے گئے. عبداللہ بن عمر بن العاص کو یہی وسوسہ قریشیوں نے ڈال دیا تھا. رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. رسول اللہ بھی بشر ہیں، کبھی خوشی میں کلام کرتے ہیں اور کبھی غصے میں کلام کرتے ہیں، اور تو ہر بات لکھ لیتا ہے. وہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی انہی کے پاس موجود تھی، لکھی ہوئی. یہ انہوں نے ان کو وسوسہ ڈال دیا تو انہوں نے لکھنا ترک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا عبداللہ تو پہلے لکھا کرتا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو لکھا نہیں کرتا. بات لمبی چوڑی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قریشیوں نے بات کہی ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو میں ہر بات لکھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد اس بات کے بعد میں لکھنا بند کر چکا ہوں. اکتب فوالذی نفسی بیدی. میرے بھائیو، یہ میرا اور آپ کا منہج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھا کر، لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق. اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. یہ بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن بات مکمل ابھی تک دماغ میں نہیں اتری. رسول اللہ کا کلام وہی کتابیں، رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق کے علاوہ نہیں. تو رسول اللہ کا جو حکم ہے، کیا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. میرے بھائیو، صرف ایک یہ آیت یاد کر لو. انکار حدیث والوں کے منہ کے اوپر ایسا تماچا ہے قیامت تک بھی جواب نہیں دے سکتے. قرآن پاک کی کیا آیت ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها. رسول، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا فلاں یہ جو یہودیوں کی بستی ہے، اس کے سامنے کی بعض جھاڑیاں کاٹ دو، بعض درخت چھوڑ دو، بعض کھجور کے تنے کاٹ دو، بعض چھوڑ دو. حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے. حکم کس کو دیا؟ صحابہ کو. کس نے دیا؟ رسول اللہ نے. کس کو دیا؟ صحابہ کو. اب جب صحابہ نے کاٹ لیا تو یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ کیسا رسول ہے، کیسا پیغمبر ہے، درخت کاٹ رہا ہے، یہ ہے وہ. اشکال ڈالا، وہم ڈالا، وسوسہ ڈالا. یہاں پہ جب وسوسہ ڈالنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں، رسول اللہ کے حکم کے بارے میں کیا بیان کیا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. کہیے فباذن اللہ. نہیں تم نے جو درخت کاٹے، نہیں تم نے جو چھوڑے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. جب رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہو، جب رسول اللہ کا قول، اس کے اندر کسی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. جب رسول اللہ کا فرمان دین اور حجت ہو، پھر آپ کسی کی رائے، کسی کے اجتہاد، کسی کی فقاہت کو رسول اللہ کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو آپ کا ایمان ڈولتا نہیں. حضرت عمر نے ایک مرتبہ زندگی کے اندر، صلح حدیبیہ کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفصیلی گفتگو آپ سے کرنی تھی، لیکن میرے بھائیوں، گجرانوالہ کے اندر بھی کچھ ساتھی منتظر ہیں، وہاں بھی جا کے گفتگو کرنی ہے. صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ آپ کے ذہن میں، حضرت عثمان یہ وغیرہ سارا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. صلح کرنے کے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے کہ آپ نے یہ کیسی شرائط پہ صلح کی ہے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ. کیا وہ باطل نہیں ہے؟ باطل ہے. تو پھر اللہ کے رسول، مفہوم یہ ہے
کہ آپ نے ایسی شرائط، عمرہ کرنے آئے اگلے سال آئے، قیدی آزاد ہو واپس کر دیا جائے، کوئی آئے تو اس کو واپس کیا جائے وغیرہ، یہ ساری شرائط آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ ایک دفعہ زندگی میں حضرت عمر نے اپنی رائے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر عمر بیت گئی، پھر زندگی کے ماہ و سال بیت گئے، پھر زندگی نے اس کے بعد بڑی لمبا عرصہ وفا کی، اللہ کی قسم نیکیاں کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، صدقہ دیتا رہا، صرف اس ایک وجہ سے کہ اس دن رسول اللہ کے سامنے جو اپنی رائے پیش کر دی ہے، اللہ میری یہ خطا معاف کر دے۔ آپ رائے کی بات کرتے ہیں، آپ پورے کے پورے فتوے دے دیں حدیث رسول کے خلاف، آپ رسول اللہ کی حدیث کو کچھ نہ سمجھیں، ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ اور نبی کے صحابہ کا جو فتوہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کا آپ کو میں فتوہ سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حلاد بن رافع ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کیا، پہلے 2 رکعت مسجد کی جو نماز ہوتی ہے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا، رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھی، پھر کہا واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھی، متعدد مرتبہ ہوا۔ خلاد کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر آتی نہیں ہے، مجھے بتا دیجئے کہ کیسے پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو رکوع کرے اطمینان کیا کر، جب تو سجدہ کرے اطمینان کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاد بن رافع کی عیب دار نماز قبول نہیں ہے۔ میں اور آپ ابھی قربانی کچھ عرصہ پہلے گزری ہے، ہماری مسجد میں کوئی بھی نمازی آئے نا، یار نماز تے پڑھ دے نا، مولوی حاجی صاحب نماز پڑھ دینے پڑھن دیو، مولوی صاحب نماز پڑھ دینے پڑھن دیو، یار تسی حدیثاں لے آن دیو، انہوں نماز تے پڑھن دیو۔ یہ بات عام ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے پڑھتا ہے پڑھ لو، ایمانداری سے بتاؤ۔ اگر قربانی کے ایام میں کوئی بندہ جانور لے کے آپ کے سامنے آئے، اس کی ٹانگ کٹی ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہو، اس کی ٹانگ کٹی ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہو، عیب نظر آ رہا ہوگے، آپ کہیں گے یار حاجی صاحب چلو قربانی تے کارے نے کرن دیو؟ کہو گے کی کہو گے؟ عیب دار قربانی ہے، عیب دار قربانی ہے، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ عیب دار قربانی تو قبول نہیں، لیکن زندگی بیت جائے، عیب دار نمازیں قبول ہیں، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف پڑھی جانے والی نمازیں قبول ہیں۔ حذیفہ بن یمان کے سامنے اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے نماز کو ادا کیا، حذیفہ نے کہا منذ کم تصلی ہکذا، کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا جب سے پڑھنا شروع کی ہے ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ کہا ما صلیت الآن، ابھی تک تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا تو تو فطرت کے اوپر نہیں مرے گا۔ 40 سال ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز میں صرف اعتدال کی سنت موجود نہیں ہے، جیسے خلاد بن رافع کے اندر نہیں تھی، رسول اللہ نے ان کی عیب دار نماز کو واپس لٹا دیا۔ اسی طرح یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فقیہ کا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کس کا؟ صحابی کے رسول کا فتویٰ کہ تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسری طرف حدیث کے مطابق ذرا حدیث نسائی کے اوپر غور کیجیے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے 40 سال تک پڑھی قبول نہیں ہے، اور دوسری طرف حدیث کے الفاظ ہے جس نے رسول اللہ کی طرح وضو بنایا، صرف 2 رکعتوں کو ادا کیا، کس طرح؟ شرط کیا ہے؟ رسول اللہ کی طرح وضو کیا، رسول اللہ کی طرح نماز پڑھی، وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صرف 2 رکعت رسول اللہ کے مطابق پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف۔ میرے بھائیوں، یہ وہ منہج ہے۔ آج ربیع الاول آ گیا، آج بحثیں شروع ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کے اوپر خوشی کو منایا، سیلیبریٹ کیا، 7 روزے کے تحت کیا کہا؟ میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں، میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو نہیں میں عید مناؤں گا۔ رسول اللہ پیر کو روزہ رکھتے، میں عید مناؤں گا۔
معاذ اللہ، اس بات کے اندر اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بعین اس سے ملتی جلتی بات امام مالک کے سامنے ایک شخص لے کے آیا تھا، صحیح سند سے یہ واقعہ بھی مذکور ہے۔ امام مالک کے پاس آ کے کہنے لگا، امام مالک میں مسجد النبوی سے احرام پہننا چاہتا ہوں اور میں مسجد النبوی سے تلبیہ پکارنا چاہتا ہوں۔ احرام آپ پہن سکتے ہیں لیکن جو عمرے کی نیت ہے وہ میں مسجد النبوی سے کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیر علی سے پہنتے تھے، ذی الحلیفہ سے پہنتے تھے، وہاں سے نیت کرتے تھے۔ اے امام مالک، میرے بھائیو یہ ایک واقعہ سمجھ لیجئے، یہ سارے باطل فلسفے مٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیر علی سے تلبیہ کہتے تھے۔ اے امام مالک، مسجد النبوی کی یہ فضیلت ہے، اس میں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، یہاں پہ جو ہے دجال نہیں آ سکتا، طاعون نہیں آ سکتا۔ اب میری نیت ہے، مجھے بیر علی کی حدیث سے کوئی فضیلت نہیں ملی اور مسجد النبوی کی فضیلت ثابت ہے، یہاں پہ نماز 1000 نماز سے بہتر ہے، یہاں پہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اب میری نیت ہے کہ میں مسجد النبوی سے تلبیہ پکاروں گا۔ امام مالک نے جو جواب دیا وہ میرا اور آپ کا منہج ہے، وہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، وہی بات آج آپ نے لوگوں کو جواب میں کہنی ہے۔ امام مالک نے کہا ڈر جا، تو فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، اور فتنے میں مبتلا ہونے کی ان کے پاس دلیل ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کی آیت۔ کہا میں کیسے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہوں؟ کہا تو ایک ایسے عمل کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور ایک ایسے عمل کو افضل مانتا ہے، تیرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کو علم نہیں تھا اور تجھے علم ہو گیا۔ یہ فضیلت جو مسجد النبوی کی تھی یہ رسول اللہ کے علم میں تھی، انہوں نے یہاں سے احرام کیوں نہیں پہنا؟ تیرے فتنے میں مبتلا ہونے کو یہی کافی ہے کہ تو کسی ایک ایسی چیز کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ اس کی فضیلت سے آگاہ نہیں تھے۔ میرے بریلوی بھائی ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں۔ رسول اللہ نے پیدائش کے دن روزہ رکھا، رسول اللہ نے پیدائش کے دن روزہ رکھا، آپ کہتے ہیں ہم نے عید منانی ہے، یہ فضیلت اور اجر و ثواب کی بات ہے۔ میرے بھائیو، کیا رسول اللہ اس فضیلت سے محروم رہ گئے؟ کیا رسول اللہ کو اس کی فضیلت علم نہیں تھی؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا سمجھا؟ اور میرے بھائیو رسول اللہ کی ذات تو اتنی بلند اعلیٰ ہے، اللہ کی قسم علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، جب تک قرآن پاک کی آیت کی بھی تشریح رسول اللہ نہ کر دے وہ تشریح حجت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اپنے عقل، اپنے فہم، فراست سے غامدی کی طرح ہم قرآن پاک کو صرف لغت سے سمجھیں گے، کدھر سے سمجھیں گے؟ لغت سے، عربی زبان سے سمجھیں گے اور صرف لغت سے سمجھیں گے، حدیث کو منہا کر کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، رسول اللہ صرف شارع نہیں ہے، شارح بھی ہیں۔ رسول اللہ قرآن کی تشریح جو کریں گے وہی تشریح مانی جائے گی۔ ایک آیت آپ منکرین حدیث کے سامنے رکھ لیجئے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تمہارے پہ کوئی حرج نہیں، تم نمازوں کو قصر کر لیا کرو اگر تمہیں کفار کے حملے کا خطرہ ہو۔ یہاں پہ قرآن پاک میں جو قصر نماز ہے اس کی اجازت ان خفتم اس کے ساتھ خاص کی گئی ہے کہ نہیں؟ اگر تمہیں کفار کے حملے کا خطرہ ہو تو نمازوں کو قصر کر لیا کرو۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آ گیا تھا اور آ کے کہنے لگا کہ اے عمر، اب تو کفار کے حملے کا خطرہ نہیں رہا، اب ہم نمازیں قصر کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ آرڈیننس جاری کریں کہ نمازیں قصر نہیں ہوں گی۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ عجبت مما عجبتا، جس بات پہ تو تعجب کا اظہار کر رہا میں نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا یہی بات لے کے جو تو میرے پاس لے کے آیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بھائیو رسول اللہ ہی کی تشریح مانی جائے گی۔ اگر انکار حدیث والے جمع ہو جائیں نماز قصر کو ثابت کرنے کے لیے تو یہاں پہ نماز قصر قرآن پاک میں کس چیز کے ساتھ خاص ہے؟ کفار کے حملے کے ساتھ، ان کے فتنے کے ساتھ، ان کے خوف کے ساتھ۔ میں رسول اللہ کے پاس گیا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا یہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا، اس کو قبول کرو۔ آیتوں کی تفہیم، آیتوں کے معانی، حضرت عمر نے پہلے کیا کہا؟ عجبت مما عجبتا،
حضرت عمر جیسا فقیہ بھی قرآن پاک کو براہ راست سمجھتا ہے تو غلطی کا امکان ہے۔ قرآن پاک کی آیات بھی اگر سمجھی جائیں گی تو کیسے سمجھی جائیں گی؟ رسول اللہ کی تشریح کے ذریعے سے، الذین آمنوا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مسلمانوں کے لیے اور صحابہ کے لیے یہ آیت بڑی سنگین تھی، بڑی سخت تھی کہ اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ اس سے مراد ان الشرک لظلم عظیم ہے کہ جس کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ امن میں بھی رہے گا اور وہ راہ راست پہ بھی رہے گا۔ اور یہ مثال ایک نہیں ہے، علماء بیٹھے پوچھ سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، عدی بن حاتم نے جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم، جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یہ سچا واقعہ ہے، تو انہوں نے 2 داغے اپنے سرانے میں رکھ لیے تھے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے الگ نہ ہو جائے۔ غامدی صاحب لغت کے ذریعے قرآن پاک کو عدی بن حاتم صحابی رسول نے سمجھنے کی کوشش کی، اپنے سرانے کے اوپر 2 داغے رکھ لیے اور کھاتے پیتے رہے جب تک سفید داغا نظر نہ آنا شروع ہو گیا، کالا داغا نظر نہ آنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ کو خبر ملی، مسکرانا شروع ہو گئے، کہا اس سے مراد فجر کے 2 داغے ہیں، ایک فجر کی سفیدی ہے اور ایک رات کی سیاہی ہے۔ قرآن پاک کو بھی اگر کوئی شخص براہ راست یہ دعویٰ کرے کہ میں سمجھ سکتا ہوں رسول اللہ کے بغیر صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے، تو رسول اللہ کے بغیر من یعمل سوءا یجزا بہ، حضرت ابو بکر کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیسی آیت اتر آئی کہ جو بندہ برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا؟ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، ابو بکر الست تحزن الست تمرض، کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ کیا تجھے غم نہیں آتا؟ اور بندہ مومن کا تو ایک ایک گناہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کانٹے کے برابر بھی، سوئی کے برابر بھی اس کو کوئی چیز دل کے اندر بھی چبھن محسوس ہونا کسی چیز کی، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر گناہوں مسلمانوں کے معاف ہوتے ہیں استغفار سے بھی اور بیماریوں کے آ جانے سے۔ میرے بھائیو یہ بات تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، دین ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، حدیث جبریل بیان کر کے اپنی آخری بات کو کروں گا۔ آپ سب نے حدیث جبریل سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابہ اس کو نہیں تھے پہچانتے، تو انہوں نے سمجھا مسافر ہے، لیکن کپڑوں سے سفر کے آثار نہیں تھے مل رہے۔ خیر وہ ایک عجابتوں کی داستان ہے، پوری کی پوری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھنے لگا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اب رسول اللہ سے سوال پوچھ رہا ہے، سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جواب نہیں آتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، جیسے جواب پہلے سے آتا ہے۔ پہلے سوال کر رہا ہے کہ جیسے جواب نہیں آتا، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے تصدیق کرتا ہے جیسے پہلے سے پتہ ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ جو نبی کریم کے سامنے بیٹھے اس حدیث کے اوپر، حضرت حافظ شریف حفظہ اللہ اور جو حدیث کے شارحین ہیں بڑے بڑے لمبے طویل لیکچر دیتے ہیں، میں صرف مختصر جو ایک نقطہ یہاں سے نکلتا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی نقطہ ہے، احترام کا بھی ہے، ان کے سامنے بیٹھے کیسے، یہ ساری باتیں ہیں اس حدیث میں۔ لیکن جب وہ چلے گئے تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ اللہ کے رسول نہیں، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ میرے بھائیو یہ جو جملہ ہے آپ کے اور میرے منہج کی اساس ہے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے۔ کیا دین سکھا کے گئے ہیں؟ میرے بھائیو دین یہ سکھا کے گئے ہیں، جبریل امین آئے تھے نا، رسول اللہ اعلان کرتے آسمان سے جبریل آئے ہیں، آپ سے چند گفتگو کریں گے، آپ ان کی گفتگو سماعت فرما لیں، حدیث تقریری بھی بن سکتی ہے، لیکن دین یہ سکھا کے گئے ہیں۔ جبریل کو سوالوں کے جواب بھی آتے تھے، لیکن کن کی زبان سے ادا کروائے؟ رسول اللہ کی زبان سے ادا کروائے، اور دین یہ سمجھا کے گئے جب تک رسول اللہ کی زبان سے کوئی کلمہ ادا نہ ہو وہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتا۔
دین صرف وہ ہے میرے بھائیوں، دین یہ ہے، ایمانداری سے بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، ایک بندہ پورا سال روزہ رکھتا ہے، پورا سال حضرت حافظ صاحب بیٹھے ہیں، پورا سال روزہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 صحابہ کی حدیث بھی ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، ایک بندہ پورا سال روزے رکھتا ہے، روزہ اسلام میں ہے کہ نہیں؟ روزہ اجر و ثواب ہے کہ نہیں؟ روزے کی فضائل ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک بندہ پورے سال رکھتا ہے، بتائیے اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے علم عام ہو گیا، آپ کو پتا ہے اس کو گناہ ملے گا۔ پورے سال کے روزے رکھنا دین اور شریعت میں جائز نہیں ہے، جس کی اصل دین میں موجود ہے وہ تو جائز نہیں ہے، اور جس کی اصل دین میں نہیں ہے وہ ہم مناتے پھریں، کوئی فرق نہ آئے، نہ ایمان جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل کیا کہا؟ پورا سال اگر تو روزہ رکھے گا تو وہ قبول نہیں ہے، اگر مہینے میں کتنے رکھے گا؟ 3۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ ہے، اگر مہینے میں 3 رکھے گا، صرف 3 ایام 20 کے 3 روزے رکھے گا، ایک طرف پورا سال روزہ رکھ لے، پورا سال اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایک طرف صرف 3 روزے رکھ لے، پورے سال کا اجر و ثواب ملے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان 3 کے اوپر مہر نبوت موجود ہے، ان سارے سال کے روزوں کے اوپر مہر نبوت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک بات اسی تناظر میں یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہنے کو اہل حدیث ہیں، ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں، ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے، میں بھی یہ بات کہتا ہوں، لیکن ہمارے عقیدے میں ایک کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے سیاسی وارث ہوا کرتے تھے۔ ایک نبی جاتا تھا، سیاست کا لیڈر بھی، وارث بھی نبی ہوا کرتا تھا۔ میری امت میں نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن میری امت کے اندر علماء آئیں گے جو کس کے وارث ہوں گے؟ نبی کے وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ میرے بھائیوں، عجیب معاشرے کے اندر سیکولرزم کا، کیپٹلزم کی یہ لگار ہے۔ ہم منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے علماء سیاست کی بات کریں، کہا جاتا ہے مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے۔ سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، وڈیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار کو کرنی چاہیے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اور کبھی غور کیا ہے ایک مسجد کا عام مولوی بھی ہو، وہ سارے نمازیوں کے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، رہبر بننے کے لیے آئے، پیشوا بننے کے لیے آئے۔ آج ہم نے علماء کو رسول اللہ کے سیاست کا وارث نہیں سمجھا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود ہم نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام تو مانا ہے، بازار کا امام نہیں مانا، مسجد کا امام تو مانا ہے، ریاست کا امام نہیں مانا، مسجد کا امام تو مانا ہے، عدالت و سیاست کا امام نہیں مانا، تو یہ بات حق ہے اور جائز ہے۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، لیکن سیاست میں میرا امام نواز شریف ہوگا۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، سیاست میں میرا امام عمران خان ہوگا۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، سیاست میں امام زرداری ہوگا۔ یہ اہل حدیثیت ہے، یہ منہج ہے۔ اگر رسول اللہ مسجد کے مصلی کے امام ہیں اور اگر مصلی اور منبر کے وارث علماء ہیں، تو کیا ریاست رسول اور تخت رسول کے وارث علماء نہیں ہیں؟ جس طرح منبر رسول کا وارث عالم ہے، اسی طرح تخت رسول کا بھی وارث عالم ہے، اور اس بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی امامت کے اوپر کھڑے کر کے اور ریاست کے امام کے طور پہ نامزد کر کے ثابت کر دیا۔ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو کیا صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا امام بھی بنایا، سیاست کا امام بھی بنایا، عمر کو، عثمان کو، علی کو، جب تک خلفاء بادشاہ۔ آپ نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں، آپ کو یہ ظاہر ہے برِ صغیر کا ایک ماحول ہے، مغل بادشاہوں کے خلاف یہاں پہ آپ کو زیادہ لٹریچر ملے گا،
لیکن صحیح اسناد سے یہ بات ثابت ہے جیسے بھی تھے جو بھی تھے ان کی وکالت کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب جمعے کا خطبہ آتا تھا خود خطبہ دیا کرتے تھے، جب فجر کی اذان ہوتی تھی خود نمازوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ مسلمان اس وقت تک غالب رہے جب ان کے حکمرانوں میں جمعہ پڑھانے کی صلاحیت، جب ان کے حکمرانوں میں نمازیں پڑھانے کی صلاحیت باقی رہی۔ آج خاص طور پہ پنجاب کے اندر عجیب مغالطہ ڈال دیا گیا۔ پنجاب کے نوجوان ممبر رسول کے اوپر جی چور نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے بتاؤ تمہاری مسجد کے اندر کوئی کرپٹ مولوی ہو، خدا نخواستہ شرابی ہو، دانی ہو، برداشت کرتے ہو؟ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ممبر سب سے زیادہ آج بھی پاک ہیں کہ یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، یہاں پہ شرابی نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ زانی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو تخت رسول ہے اس کے اوپر شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، بدکار بھی ہو، ووٹ پھر اسی کا، نوٹ پھر اسی کے لیے، سپورٹ پھر اسی کے لیے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ او خدا را، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کو بنانے کا مقصد کسی جماعت کو توڑنا نہیں ہے، اور ابھی انہوں نے میرا جماعتی عہدہ بھی بیان کیا، کسی جماعت کے خلاف نہیں بنی بلکہ یہ جماعت کے اندر افراد کو لانے کے لیے بنی ہے۔ آج جماعتوں کے ساتھ کتنے افراد منسلک ہیں؟ ذرا درد دل سے سوچ کے بتاؤ، سب سے بڑی جماعت بھی ہے ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارا دکھ کی بات ہے لیکن کہنا پڑتی ہے جگانے کے لیے۔ پورے پاکستان کے اندر ایک حلقہ ایسا نہیں ہے انتخابی حلقہ جہاں سے آپ اپنی قوت بازو کے تحت الیکشن جیت سکے، نہیں ہے۔ اسلام پسندوں کی بات کیا کروں، اسلام پسندوں نے بعد نے تو کے پی کے اندر اپنے حلقے بنا لیے۔ آج پنجاب کی سیاست دیکھ لے، ایک حلقہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک یونین کونسل کا آپ چیئرمین نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نون لیگ میں ہوں، کیونکہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، کیونکہ میں پیپل پارٹی میں ہوں۔ ملک کے اندر اسلام پسندوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تمہاری تعداد بھی کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہو، لیکن حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جی ایک بھی انتخابی حلقہ نہیں ہے۔ یہ کیسے تبدیلی آئے گی؟ یہ تبدیلی ایسے آئے گی کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، جماعت کے اندر آئیے۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا مقصد جماعت کو افراد کی سپلائی کرنا ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کل تعداد آپ کے سامنے جماعت الدعویٰ نے تحریک اللہ اکبر کے تحت ملک سے الیکشن لڑا تھا، ٹریننگ نہیں تھی، تربیت نہیں ہے، پورے ملک سے 1,17,000 ووٹ ملا ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ آپ نے اگر ابھی بھی نہیں جاگنا، اگر آپ نے ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولنی تو پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہونے دیجئے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا، آپ کے پاس اگر اسمبلی میں خدا کی قسم ایک سیٹ نہ بھی ہو، صرف آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں، صرف آپ جتنے آج بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم سٹریٹ پاور کے ذریعے صرف علامہ شہید کی بات آپ کو یاد ہے؟ اس وقت شریعت بل جس کے اندر ایک خاص اینگل کو ٹویسٹ کر کے نافذ کرنے کی بات ہوئی تھی، تو علامہ شہید نے آپ لوگوں کو بیدار کر کے ایک بات کہی تھی ضیاء الحق کو چیلنج کر کے کہ جاؤ میرے ہوتے ہوئے اس بل کو منظور کر کے دکھا دو۔ اسمبلی میں ایک سیٹ موجود نہیں تھی لیکن کسی کو جرأت نہیں تھی ہوئی کہ اس بل کو منظور کر لے۔ آج ٹرانسجنڈر ایکٹ ایاز صادق پیش کر رہا، شیریں مزاری اس کی سپوکس مین اور نوید قمر اس کو پیش کرنے والا۔ ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے بل پیش ہو چکا۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ حضرت حافظ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا، آپ اس جرم میں شامل ہیں؟ اگر کسی نے نون لیگ کو ووٹ دیا، کسی نے پی ٹی آئی کو دیا، کسی نے زرداری کو دیا ہوا ہے، تو وہ یہ ٹرانسجنڈر بل جو منظور خلاف شریعت ہوا ہے وہ اس گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اس نے سپورٹ کیا ہے، اس نے ووٹ دیا ہے، اس نے نوٹ دیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اپنا پریشر گروپ بنا لو، اپنی افرادی قوت مجتمع کر لو، بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے۔ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم۔ یہ بات یاد رکھنا، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس ہزا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سے
لوگوں کی اگر میرے ساتھ مل جائے، عوام ساری کی ساری اگر دین پسندوں اسلام پسندوں کے ساتھ مل جائے تو اللہ کے فضل سے کسی کو جرت نہیں ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کرے۔ ہم آپ کو عنقریب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف احتجاج کی کال دینے والے ہیں، آپ اس احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع شعائر اللہ کی احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع حرمین شریفین کے لیے شریک ہوں گے؟ دفاع ختم نبوت کے لیے شریک ہوں گے؟ حرمت رسول کی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے انشاءاللہ، پھر خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔